صلوا على خير البرية هاديا صلوا عليه وعزروه ووقروه والحمد لله الذي يهدي وما يهدي سواه ولا يعين وينصر. تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لائق و زیبا ہے، جس کے قبض قدرت میں موت و حیات، عزت و ذلت، امیری اور غریبی، بیماری اور تندرستی اور ہر قسم کا نفع اور نقصان ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جس کو تمام جہان کے رب نے تمام جہان والوں کے لیے رحمت الہدایت بنا کر مبعوث فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اتنا درود و سلام ہو کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں سے راضی ہو جائے۔ دا لائف آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت النبی جو سیریز ہے، تو ابھی تک ہم جس کریٹیکل ٹائم پر ہیں، جس کو کہہ سکتے ہیں کہ تمام ایک ہسٹورک موومنٹ ہے، اور آپ بغیر اس کی عزت، اس کی رسپیکٹ نہیں کر سکتے، مطلب جو سن رہے ہیں کہ آپ اٹینشن نہ دیں، مطلب آپ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں یا مطلب ذہن آپ کا ادھر ادھر ہے، تو صبر اور اطمینان کے ساتھ بیٹھے تاکہ آپ چیزوں کو سن سکیں اور سمجھ سکیں۔ اور یہ جو وقت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، یہ جیسا ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ موسٹ کریٹیکل پوائنٹ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، یا پورے نوع انسانی کا، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی ذمہ داری ملی ہے، تو پوری انسانیت کا موسٹ کریٹیکل پارٹ ہے، اور موسٹ سگنیفیکنٹ، یا کہہ سکتے ہیں کہ سب سے عظیم جو لمحہ ہے پورے انسانیت کے لیے، کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی گائیڈنس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن جو ہے وہ نازل ہونا شروع ہوا ہے۔ اور یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کے بارے میں سوچا نہیں جا سکتا ہے۔ مطلب آپ دیکھیں، سپر نیچرل واقعات کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس انسانی ذہن جس کی توقع نہ کرے، مطلب ایک انسانی ذہن جس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ یہ ہو سکتا ہے، تو ہم اسی چیز کو کیا کہتے ہیں کہ سپر نیچرل ہے، مطلب جس انسانی ذہن جس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ تو یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا واقعہ ہے جس نے انسانیت کی پوری تاریخ کو پلٹ کر رکھ دی ہے۔ اور یہ جو ریویلیشن ہے اللہ کی طرف سے قرآن کا نازل ہونا، یہ اللہ کی طرف سے مرسی ہے تمام کے تمام انسانوں کے لیے، جنوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، مطلب جتنے بھی مخلوق ہیں سب کے لیے۔ اگر قرآن نازل نہ ہوا رہتا تو ہم اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر پاتے، اللہ کون ہے اور اللہ کی تعریف کیا ہے، ہم اپنے رب کو نہیں پہچان سکتے تمام سائنس ہونے کے باوجود۔ تو اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی توقع نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنانے والے ہیں، انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اس کے بارے میں آگے۔ اور اتنا عظیم کام سے مراد بہت عظیم کام ہے، ہم اس کو امیجن نہیں کر سکتے، مطلب ہم یا ہمارا ذہن اس بات کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا ہے کہ یہ کتنا عظیم کام ہے، یا کتنا ڈیفیکلٹ کام ہے، کتنا زبردست اور عظیم ٹاسک اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ اور ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قلبی کیفیت تھی، جو ان کے دل کی جو کیفیت ہے، ہم اس کا اندازہ لگا نہیں سکتے، اور ہم اس کے بارے میں سوچنا، امیجن کچھ نہیں کر سکتے جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے۔ آپ دیکھیں، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنا عظیم کام ہے کہ آپ سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اللہ کا حکم ہے کہ اب تمام پوری دنیا کے ساتھ اب آپ کا مقابلہ ہونا ہے، پوری دنیا جو جاہلیت کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور، توحید کی جو نور ہے اس کی شمع کو جلانا ہے، اور کنفرنٹیشن جو ہے وہ تو پوری دنیا آپ کے خلاف ہونے والی ہے۔ تو آپ سوچیں کہ کتنا ڈیفیکلٹ ٹاسک ہوگا۔ ہم ایک چھوٹی سے مطلب ٹویٹر اسپیس کی ایک بات کریں کہ ہم اگر کسی اسپیس میں جاتے ہیں جو ہمارے مخالفین کا ہے یا جو ہمارے اگینسٹ ہوتے ہیں، تو وہاں پر ہم اس بات کا بہت خیال رکھتے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہ کہہ دیں جس سے وہ لوگ زیادہ غصے میں آ جائیں یا زیادہ کنفرنٹیشن ہو، تو ہم چاہتے ہیں کہ بہت ہلکے انداز میں بات رکھیں، میٹھے انداز میں بات رکھیں، یا ادھر ادھر کی بات نہ کریں جس سے وہ لوگ غصہ میں آ جائے، وہ کنفرنٹیشن ہو جائے۔ یا مان لیجیے آپ سمجھے کہ ہم اگر کوئی بات ایسا کہتے ہیں، کوئی اتھارٹی کو ٹیگ کیا جاتا ہے، یا کوئی انٹیلیجنس کی بات ہوتی ہے، پولیس کی بات ہے، تو ہماری قلبی کیفیت کیسی ہو جاتی ہے، مطلب ہم کتنا زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ تو ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، تو آپ سمجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو بوجھ ہے، جو آپ کے اوپر ذمہ داری آئی، اس میں پوری دنیا کے تواغی، پوری دنیا کے جو لوگ مخالفین ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہونے والے ہیں،
اور آپ کے اپنے شہر کے لوگ، اپنے اپنے ملک کے لوگ آپ کے خلاف ہونے والے ہیں، پورا ندوہ دارالندوہ آپ کے خلاف ہونے والا، قریش کی پوری لیڈرشپ آپ کے خلاف ہونے والی ہے، مکہ کی پوری لیڈرشپ آپ کے خلاف ہونے والی ہے، عرب کی پوری لیڈرشپ آپ کے خلاف ہونے والی ہے، حتیٰ کہ وقت کے جو سپر پاور ہیں، رومن امپائر ہے، پرسن امپائر ہے، یہ تمام آپ کے خلاف ہونے والے ہیں۔ تو سوچئے کہ اس قلبی کیفیت کو آپ امیجن نہیں کر سکتے۔ ہم چھوٹے سے کنفرنٹیشن کے لیے چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا راستہ نکال لے جس میں کنفرنٹیشن کی نوبت نہ آ جائے، کوئی ایسا راستہ نکال لے، اور ہم کیسے ہم تکلیف میں آ جاتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا کنفرنٹیشن، بہت چھوٹا سا کنفرنٹیشن، یا اگر ہم کو کہہ دیا جائے کہ بھائی تمہیں 10 لوگوں کے بیچ میں بات بولنی ہے اور 10 لوگ جو ہیں ان میں اتھارٹیز ہیں، کچھ ایک چھوٹا سا اتھارٹی ہے جو جس کی حیثیت کسی محلے کے سرپنچ سے بھی زیادہ نہ ہو، تو سوچے کہ ہماری قلبی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ تو ہم کبھی اس کام کو اور اس کام کی عظمت کو نہیں سمجھ سکتے، اس کام کی، وہ کام کتنا بڑا ہے جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دیا گیا۔ تو اب سمجھے کہ یہ کام کتنا اہم ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی توقع نہیں کی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی یہ بات۔ تو اس لیے پھر حضرت خدیجہ آپ کو کنسول کرتی ہیں رضی اللہ عنہ، اور آپ کو سمجھاتی ہیں اور آپ کو بتاتی ہیں کہ آپ کی جو پرسنالٹی ہے وہ ویسی ہے کہ آپ تمام لوگوں کے ساتھ رہنے والے ہیں، تمام کا خیال رکھنے والے ہیں، غریبوں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا، آپ پریشان لوگوں کے لیے آسانی کرتے ہیں، تو اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھوڑی راحت ملی، اور پھر ورقہ بن نوفل کے پاس حضرت خدیجہ آپ کو لے جاتی ہیں، جہاں پر وہ آپ کے اس بات کی تائید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی وہ فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر بھی آیا ہے، تو اس پہ آپ کو سکون ہوتا ہے، آپ کے قلب کو سکون طاری ہوتا ہے۔ تو یہاں تک ہم نے ابھی تک دیکھا تھا، اور ہم اس عظمت کو سمجھنا چاہ رہے ہیں جو عظمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، وہ کام کتنا بڑا کام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کی دلی کیفیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے، جو کہ ہم سمجھ نہیں سکتے، لیکن پھر بھی ایک تھوڑا سا اندازہ تو ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے اوپر سوچ کے اگر دیکھیں، اور اس کا کوئی کمپیئر نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام سے، لیکن پھر بھی۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ جو آیت نازل ہوئی ہے، اور سورہ علق کی شروعات کی 5 آیت، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو علق ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس 5 میں سے 3 بار اللہ نے جو ذکر کیا ہے وہ علم کے تعلق سے ذکر کیا ہے، کہ کیا ہے کہ علم کی بات آ رہی ہے 5 میں سے 3 بار۔ تو ایک اہم بات آ جاتی ہے، اور ہم بچپن سے یہ چیز سنتے آتے ہیں کہ اسلام میں جو سب سے پہلی جو آیت نازل ہوئی ہے وہ علم کے تعلق سے ہے، علم حاصل کرنا، نالج حاصل کرنا، ہم اس کو سنتے آتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس پہ بھی ہم آج بات کریں گے کہ جو علم ہے، جو اقرا کی بات آئی ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مفہوم ہے، انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے۔ تو غار حرا میں، جس پر سب ایگری ہے کہ غار حرا میں جبل نور جو ہے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ پڑھیے، تو آپ نے کہا کہ میں پڑھ نہیں سکتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ جبریل نے مجھے 3 بار مجھے دبوچا، مطلب مجھے اپنی طرف کھینچ کے دبوچا، اور پھر قرآن کی سب سے پہلی جو نازل ہونے والی ہے آیت، اس کی تلاوت کی، تو میں تلاوت کی۔ تو قرآن کریم کی جو سب سے پہلی نازل ہونے والی یہ بابرکت آیت کریمہ میں کیا بتایا گیا کہ انسان کی پیدائش جو ہے وہ، اس کا آغاز کس سے ہوا ہے؟ خون کے ایک لوتھڑے سے ہوتا ہے۔ اور جو بایولوجی کے اسٹوڈنٹس ہوں گے یا جن کو معلوم ہوگا تو وہ سمجھتے ہیں کہ جو بچے جو ہوتے ہیں، جب زائگوٹ بنتا ہے، زائگوٹ کا فارمیشن ہوتا ہے، تو زائگوٹ کے فارمیشن کا جو شیپ ہوتا ہے، یا اس کی جو وہ کیسا ہوتا ہے، وہ آپ کو معلوم ہے، آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے انسان کو وہ علم عطا کیا جو وہ نہیں جانتا تھا، اور اسے علم کی وجہ سے ایک طرح کا مقام عطا کیا، اور اسی بنیاد پر حضرت آدم کو فرشتوں کے اوپر امتیاز حاصل تھا۔ جو حضرت آدم علیہ السلام کی جو کو امتیاز حاصل تھا، وہ اسی علم کے بنیاد پر تھا۔ علم بسا اوقات مطلب آپ کے ذہن میں ہوتا ہے، کبھی آپ کی باتوں میں ہوتا ہے، کبھی آپ کے ہاتھ سے لکھے ہوئے تحریروں میں ہوتا ہے۔ تو اسی آیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز ہوتا ہے، اقرا، پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ۔ تو پہلا کیا ہے، کیا کیجئے؟ پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ۔ تو یہ جو شروعات کی جو فرسٹ 5 ورس ہے قرآن کی، اس کا جو سینٹرل میسج ہے، آپ کہہ لیں کہ اس پورے 5 ورس کا جو سینٹرل میسج ہے وہ کیا ہے؟ وہ علم کے تعلق سے۔ اور آپ کہیں کہ کئی روایات ہم کو ملتے ہیں جس میں عالم کی جو فضیلت ہے وہ بیان کی گئی ہے، کہ قرآن میں بھی کئی جگہ آیا ہے کہ جو پڑھا لکھا ہے اور جو نہیں پڑھا لکھا ہے وہ برابر نہیں ہو سکتا، علم والے اور بغیر علم والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو علم کے اوپر اسلام نے بہت زیادہ فوکس کیا ہے،
علم کے فضیلت کے اوپر اسلام نے بہت زیادہ فوکس کیا. علم کیا ہے، سینٹرل میسج جو ہے اس پوری آیات کا آپ دیکھیں کہ اس کی شروعات کسی اور چیز سے بھی ہو سکتی تھی. عرب میں اس وقت بہت برائیاں تھیں، شراب ہے، زنا ہے، سود خوری ہے، عورتوں کے حقوق چھینے جا رہے ہیں، غلاموں کے حقوق چھینے جا رہے ہیں، یہ تمام چیز ہے. لیکن شروعات جس چیز سے ہو رہی ہے وہ علم سے ہو رہی ہے. تو یہ بہت اہم ہو جاتا ہے پھر سمجھنا کہ یہ علم کا کیا مطلب ہے، یہ اقرا کا کیا مطلب ہے، پڑھنے سے کیا مطلب ہے، کیا پڑھنے کو کہا جا رہا ہے. تو اور اس میں مستشرقین جو اورینٹلسٹ ہیں یا جو اسلام دشمن ہیں، ان کے جو اشکال ہے، وہ جو اسلام پر حملہ کرتے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو حملہ کرتے ہیں، ان کا جواب بھی اسی میں ہے الحمدللہ. تو انشاءاللہ ہم اس پہ بھی بات کریں گے. تو یہ نہایت عظیم واقعہ ہے. یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے بلکہ ایک بہت عظیم واقعہ ہے. جیسے کہ ہم نے بات کیا کہ یہ وہ واقعہ ہے جس سے پورے انسانیت کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کایا پلٹنے والی ہے. تو یہ واقعہ ہے، اور ہم اس عظمت کو بیان کرنے کی جیسی بھی کوشش کر لیں، جتنی بھی ہم کوشش کریں کہ اس عظمت کو بیان کر سکیں، لیکن ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے بے شمار پہلو ہیں. تو ایسے ہیں جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. مطلب اس کے کئی ایسے پہلو ہیں جو ہمارا ذہن سوچ نہیں سکتا، کیونکہ جو ہمارا ذہن ہے وہ محدود ہے، وہ لامحدود نہیں ہے، وہ بہت زیادہ مطلب باؤنڈیشن پہ ہے. تو ہم بہت زیادہ کئی چیزیں سوچ بھی نہیں سکتے. اور یہ واقعہ جو آیا ہے جس میں وحی کا سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ حقیقت کے لحاظ سے بھی بہت عظیم ہے، اور اپنے ہدایت اور رہنمائی کے لحاظ سے بھی بہت عظیم ہے. اور انسان کی جو زندگی پر اس کے بے شمار اثرات ہیں، بہت زیادہ اثرات ہیں. وہ لمحہ جس میں یہ واقعہ ہوا ہے، رونما ہوا ہے، وہ اس سرزمین کا سب سے طویل ترین تاریخ، مطلب یہ جو زمین ہے اور اس کی زمین کی پوری ایک ہسٹری ہے، اس کا سب سے عظیم ترین لمحہ ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا ہے. اور اس لمحے میں ہونے والے واقعے کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو ہمیں یہ سمجھنا ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ جس کی جاؤ جلال کی کسی کو تاب نہیں ہے، جس کی عظمت مخلوق کے عقل و شعور سے بالا تر ہے. ہم اللہ کی عظمت کو اپنے عقل سے نہیں دیکھ سکتے، سمجھ سکتے. ہمارے لیول آف تھنکنگ سے ہی الگ ہے یہ چیز. اور جو ایسی ہیبت کا مالک ہے کہ کوئی اس کے سامنے دم نہیں مار سکتا، اللہ کی یہ کیریکٹرسٹک، اللہ کی جو صفت ہے، اور اس قدر زبردست ہے کہ اس کے سامنے کسی کی کوئی مجال نہیں ہے. جو اتنا بڑا ہے کہ اس کے سامنے ہر چیز بہت چھوٹی ہے، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جو تمام خزانوں کا مالک ہے، جو تمام بادشاہوں کا حقیقی بادشاہ ہے، اور اس نے انسان نامی ایک مخلوق کو اپنی مہربانیوں میں لینا چاہا. اس وحی کے ذریعے اس نے انسان پر مہربانی، اس پر رحم، اس پہ کرم کرنا چاہا. اور وہ انسان جو اس کائنات کے ایک چھوٹے سے حصے میں، آپ جب پڑھیں گے پورا یونیورس کو دیکھیں گے تو ایک بڑی یونیورس ہے، اس میں ایک ارتھ کا کیا حقیقت ہم سب کو معلوم ہے، ایک چھوٹے سے حصے میں چھپا ہوا ہے. اللہ نے اسے عزت بخشی ہے، اور اسے ایک فرد جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی بنایا ہے. اور پہلی وحی جو ہے اس میں اللہ نے قلم کی شان کو بیان کیا ہے. تو دیکھیں پہلی جو وحی آ رہی ہے اس میں کیا ہے کہ اقرا، پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ. تو علم کی ایک امپورٹنس ہوتی ہے، لیکن سب سے بڑا سوال ہوتا ہے کہ اقرا جو ہے، اب ہم دیکھیں گے نا ان جنرل بات جو ہوتی ہے، ہم سوسائٹی میں کہیں جائیں گے یا کسی جلسے میں جائیں گے یا کسی کی تقریر سنیں گے یا کسی کی کتاب سنیں گے، تو یہ آیت اٹھا کے سب جگہ وہ پیسٹ کر دیتے ہیں کہ قرآن میں کہا گیا پڑھنا تو سب کچھ پڑھو، اس سے مطلب پڑھنا ہے تو سب پڑھو جو ہے سب پڑھتے جاؤ. لیکن کیا ایسا ہے؟ تو ہم اس کو سمجھیں گے آج کی کیا اقرا سے کیا مراد ہے، اقرا جو ہے اس کا کیا تعلق ہے، اقرا کا مطلب کیا. تو سب سے پہلی جو آیت ہے وہ کیا ہے؟ اقرا، پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ. تو ایک حکم ہے پڑھنا، دوسرا کیسے پڑھنا ہے؟ تو اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھنا ہے. اور پھر صفت بیان کی، جس نے پیدا کیا انسان کو. تو مطلب انسان کو پیدا کیا، جس نے پیدا کیا. تو اللہ کی ایک صفت ہے خالق. تو کس کے نام سے پڑھنا ہے؟ اللہ کے نام سے پڑھنا ہے، اللہ کی. تو کیا ہے؟ ایک لازم یہاں پر بات آ گئی ہے کہ پڑھنا ہے، لیکن پڑھنے کے ساتھ ایک چیز لازم ہے کہ رب کے نام کے ساتھ ہونا چاہیے. ہر وہ چیز جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ آپ کے رب کی نام کے ساتھ ہونی چاہیے. اور پھر رب کی ربوبیت، وہ خالق ہے. تو ایک بات بڑا اہم ہے کہ اگر کوئی ایسی پڑھائی جس میں رب کا نام شامل نہ ہو تو وہ اقرا کے اندر داخل نہیں ہوگا. تو سینٹرل تھیم کیا ہے؟ عقیدہ. عقیدے کے ساتھ خالص ہونا چاہیے.
ہر وہ علم جو عقیدے کے ساتھ خالص نہیں ہے وہ اقرا کے اندر داخل نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر اقرا کے ساتھ کیا ورڈ ہے؟ اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے. تو یہ بہت اہم ہے. تو یہ چیز ہمیں سمجھنا ہے کہ یہاں پہ جو بات آ رہی ہے وہ اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھنے کی بات آ رہی ہے. مطلب ہر کچھ نہیں پڑھنا ہے کہ بس پڑھ دیے یا بس پڑھنا ہے پڑھ رہے ہیں، یا آج کل جو بھی چیز ہے بھائی کوئی بھی کتاب ملا پڑھ دیے، ناول ملا پڑھ دیے، تو کیا کر رہے ہو؟ پڑھ رہے ہو. تو کہہ رہا ہے کہ پڑھنے کے بارے میں آیا. آج کل ہم دیکھتے ہیں نا ہر جگہ یہی آیت آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ ہر کوئی اسی آیت کو ہر جگہ چپکا دیتا ہے کہ پڑھنے کے بارے میں نہیں. لیکن یہاں پر جو آیت ہے وہ خاص ہے کہ پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ. تو ہر وہ تعلیم جو رب کی معرفت سے آپ کو دور کرے وہ اقرا کے اندر داخل نہیں ہے. ہر وہ تعلیم جو اللہ کی پہچان سے آپ کو دور کرے وہ اقرا کے اندر داخل نہیں ہے. ہر وہ تعلیم جو آپ کو اللہ کی وحدانیت سے، اللہ کے توحید سے دور کرے وہ اقرا کے اندر داخل نہیں ہے. تو پہلی بات سمجھ میں آ گئی کہ پہلی آیت کیا ہے کہ اقرا پڑھیے. کس کے ساتھ پڑھیے؟ اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے. اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے. تو رب کا یہاں بہت اہم ہے کہ بغیر رب کے نام کے ساتھ آپ کی جو تعلیم ہے وہ تعلیم کا کوئی ویلیو نہیں ہے، اور اللہ جس کا حکم دے رہا ہے وہ حکم نہیں. پھر ہے کہ جس نے پیدا کیا، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. پڑھیے آپ کا رب بڑا کریم ہے. تو یہاں پہ بات آ گئی کہ انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، اور پڑھیے آپ کا رب بڑا کریم ہے. تو پھر یہاں پر پڑھنے کے بارے میں ذکر آ گیا، پھر پڑھنا ہے، اور اللہ کی صفت بیان ہو رہی ہے، اللہ کی معرفت کہ اللہ کیا آپ کا رب بڑا کریم ہے. اپنے رب کے بارے میں جانیے کہ آپ کا رب کون ہے، معرفت اپنے رب کو پہچانیے. اور پھر آگے کیا فرما رہا ہے کہ وہ ذات جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، اس نے انسان کو وہ علم سکھایا وہ جانتا نہیں تھا. قلم کے ذریعے سے علم سکھایا. تو انسان کے پاس جتنے بھی علم آج کے زمانے میں موجود ہے، چاہے اس کا تعلق اکنامک سسٹم سے ہو، چاہے اس کا تعلق سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق میڈیکل کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق فلسفی کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق سوسیولوجی کے ساتھ ہو، کسی بھی چیز کا علم ہو انسان کیا آج انسان مارس پہ پہنچ رہا ہے، یا انسان آج موبائل فون ایجاد کر رہا ہے، انسان سیٹلائٹ ایجاد کر رہا ہے، تمام کے تمام علم جو ہے وہ انسان کی اپنی نہیں ہے بلکہ اللہ کی عطا کردی ہے. کیوں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے علم سکھایا. تو اللہ نے علم سکھایا. تو ہمیں یہ سمجھنا ہے اسلام کا جو سینٹرل تھیم ہے علم کا، اور جو سیکولر نظام ہے ان میں فرق یہی ہے کہ اسلام توحید کی دعوت دیتا ہے، کہتا ہے علم کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی پہچان. علم کی مقصد کیا ہے؟ اپنے رب کی پہچان. اور دوسرا یہ جو علم آیا ہے اس کا سورس ہے اللہ تعالیٰ. دنیا میں جتنے بھی علم اس کا سورس کون ہے؟ اللہ رب العزت. تو انسان کی اپنی نہیں ہے یہ علم، یا کوئی انسان یہ نہیں کہے کہ میرا ایجاد کردہ، نہیں، یہ اللہ کی عطا کردہ علم. اور انسان کو وہ چیز سکھائی جو وہ جانتا نہیں تھا. اس کا مطلب ہے اوریجنل اسٹیٹ آف جو انسان ہے، ہیومن بینگ کا جو اوریجنل فارم ہے وہ کیا ہے؟ وہ اگنورنس پہ مبنی ہے. انسان کا جو اصل فارم ہے وہ اگنورنس اور جاہلیت پر مبنی ہے، اللہ کے اللہ نے پھر اس کو سکھایا وہ چیز جو وہ جانتا نہیں تھا. تو یہ علم اللہ کی عطائی ہے بلکہ انسان کا ذاتی نہیں ہے. تو اب یہاں سمجھے اس پانچوں آیت کو پڑھنے کے بعد اب آپ اپنے ذہن پہ زور ڈالے اور سمجھے کہ اللہ نے یہاں پہ کس علم کی بات کی ہے. تو اسلام کا جو نظام تعلیم ہے اور جو سیکولر نظام تعلیم ہے ان میں یہی فرق ہے. اسلام کا نظام تعلیم یہ کہتا ہے کہ ہر وہ پڑھائی علم کے اندر داخل ہوگی اقرا میں جس سے معرفت الہی حاصل ہوگی، اللہ کی پہچان ہوگی، اللہ کے توحید تک آپ پہنچیں گے. ٹھیک ہے. اور سیکولر نظام کیا کہتی ہے کہ اور پھر اسلام کیا کہتا ہے کہ یہ علم اللہ کی عطا کرتا ہے. سیکولر نظام کیا کہتا ہے کہ انسانوں کا نکالا ہوا ہے، اور اس سے انسان ایتھزم کی طرف کہ آپ دیکھیں سائنس پڑھیں تو اب اس سے ایک اور بات نکلتی ہے کہ ہمیں کون سا علم پڑھنا چاہیے. اگر کوئی ایسا علم جو آپ کو اللہ سے دور کرتا ہے تو وہ علم مسلمان کو نہیں پڑھنا چاہیے. ایسا علم جو اللہ سے دور کرتا ہے، اللہ کی وحدانیت سے دور کرتا ہے، ایتھزم کی طرف لے جاتا ہے، سیکولرزم کی طرف لے جاتا ہے، شرک اور بدعت کی طرف لے جاتا ہے، تو وہ علم نافع نہیں ہے. جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کرتے تھے کہ اللہ مجھے علم نافع عطا کر، جو فائدے مند علم ہو. اور فائدے مند علم سب سے بہترین فائدہ ہے اللہ کی معرفت حاصل. تو دیر از اے ڈفرنس بٹوین اسلام کا نظام تعلیم اور سیکولر نظام تعلیم. یہ جو اوپر بات کی گئی ہے، پہلا توحید، اللہ کی معرفت، اللہ کو پہچاننا، یہ انسان کو عطا کردہ ہے، اللہ نے سکھایا ہے. اور سیکولر نظام میں آپ کو پتا ہے
تو اگر اللہ کو ہٹا دیا جائے ہر فیلڈ سے، جیسے آج ہے، آج کا جو معاملہ ہے کہ اکنامک سسٹم کس سے لیں گے تو ایڈم اسمتھ سے لیں گے، اس کے بعد رولنگ سسٹم کس سے لیں گے تو 500 لوگ یا 400 لوگ ایک پارلیمنٹ میں بیٹھ جائیں گے اور امبیڈکر یا اس جیسے لوگوں کے کانسٹیٹیوشن سے آپ رولنگ سسٹم ایجاد کریں گے. وہاں پر اللہ غائب ہے. سیکولرزم، وہاں پر اللہ کا کوئی تصور نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ جمہوریت، وہاں پہ اللہ کا کوئی تصور نہیں. کمیونزم، وہاں پہ اللہ کا کوئی تصور نہیں ہے. تو ہر وہ علم، ہر وہ سورس آف علم جس میں اللہ کو ہٹا دیا گیا ہو، چاہے وہ کسی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہو، اکنامکس سے ہو، اس کے بعد سوشیولوجی سے ہو، پولیٹیکل سائنس سے ہو، یہ اسلام کے خلاف ہے، اسلام کے نظریہ علم کے خلاف ہے. تو ہر وہ علم جس میں اللہ کی حاکمیت ہو، سورس آف مورالٹی اللہ رب العزت ہو، سورس آف نالج اللہ رب العزت ہو، وہ اسلام کا علم ہے. کیا پڑھنا ہے؟ اسلام نے یہ نہیں بتایا کیا پڑھنا ہے، اسلام نے ایک باؤنڈری کر دی کہ ہر وہ علم جو اللہ کی طرف لے جاتا ہے. آپ کوئی بولیں گے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، تو اللہ نے کہاں سکھایا ہے راکٹ بنانا؟ اللہ نے کہاں سکھایا ہے یہ موبائل فون چلانا؟ یہ تو ہم کہیں گے کہ آپ بیوقوف ہیں، آپ جاہل ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو لینگویج نہیں سمجھ میں آتی. اللہ نے یہاں پہ کیا فرمایا ہے؟ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ نے انسان کو قلم کے ذریعے سے وہ سکھایا جو وہ جانتا نہیں تھا. تو آپ 400 سال پہلے چل جائیے، انسان کیمرہ جانتا تھا. آپ 200 سال پہلے چلے جائیے، انسان سیٹلائٹ جانتا تھا. آپ 100 سال پہلے چلے جائیے، انسان موبائل جانتا تھا. تو اللہ کا عطا ہی ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ یہ سارے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے علم، یہ میڈیکل سائنس کے سارے علم، سارے کے سارے علم اللہ کا دیا ہوا ہے. تو یہ تو ہمارے لیے ہے ہی. تو کوئی مسلمان جب اس طرح کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر اس کو ڈیفیٹسٹ مینٹالٹی میں نہیں آنا چاہیے. نہیں اللہ تو صرف قرآن و حدیث کی بات کر. نہیں، اللہ رب العزت کیا کہہ رہا ہے کہ انسان کو اس نے وہ سکھایا جو وہ جانتا نہیں تھا قلم کے ذریعے. تو ہر وہ چیز جو علم اس سرزمین پر موجود ہے ان سب کا تعلق اللہ رب العزت، تو وہ سورس اللہ ہے. تو یہ سب کچھ علم اللہ کی طرف سے، تو ہم اس کو سیکھیں گے، پڑھیں گے، بالکل پڑھیں گے. لیکن یہاں پہ ایک شرط لگ گیا، لیکن اللہ نے وہ باؤنڈری کھینچ دی ہے کہ اس کا تعلق، آپ سیاست بھی پڑھیے، آپ اکنامکس بھی پڑھیے، آپ پولیٹیکل سائنس بھی پڑھیے، آپ سوشیولوجی بھی پڑھیے، آپ آرکیٹیکچر بھی پڑھیے، آپ انجینئرنگ بھی پڑھیے، آپ میڈیکل سائنس بھی پڑھیے، لیکن اس کا مقصد کیا ہوگا؟ اللہ کی معرفت. اگر وہ اللہ کی معرفت نہیں لے جاتا ہے، وہ اللہ کی معرفت اس سے حاصل نہیں ہوتی ہے، تو وہ اس اقرا کا مصداق نہیں ہو سکتا ہے، اس اقرا کے اگینسٹ ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ ایک بیسک تعریف تھی علم کے تعلق سے، کہ یہاں پہ جو اقرا میں بار بار علم پہ فوکس دیا گیا ہے. اور ہمارے کئی لوگ، کئی بھائی، کئی جو ہوتے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو، مقرر ہیں سوسائٹی میں، وہ کئی بار یہ غلطی کر دیتے ہیں کہ وہ جوش میں، اب کسی کو آئی ایس بنوانا ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ قرآن میں ہے اقرا پڑھیے اور آئی ایس بننا ہے. لیکن وہ نہیں جانتے کہ وہ آئی ایس بن کے غیر اللہ کے قانون سے نافذ فیصلہ کرے گا. لیکن اقرا میں کیا ہے؟ اللہ کا قانون. تو دونوں میں تضاد ہے. آرمی میں جانا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ ارے پڑھ کے جائیے، نکالیے این ڈی اے، اور کہتے دلیل لاتے ہیں اقرا. لیکن اقرا میں کیا ہے کہ اللہ کے لیے لڑنا ہے اور وہاں پر طاغوت کے لیے لڑائی ہے. تو یہ بہت اہم نقطہ ہے، اس کو ہمیں سمجھنا ہے کہ یہاں اقرا کا مصداق کون ہو سکتا ہے. تو یہ جو پہلی وحی ہے جس میں قلم کی شان بیان کی گئی ہے اور اس کی اہمیت کو بلند کیا گیا ہے، اور کسی بھی قوم کی تعمیر کے لیے، کسی بھی سوسائٹی کی تعمیر کے لیے قلم کا اور علم کا، خاص کر کے علم کا جو کردار بہت بڑا ہے. اور انسان کی جو سب سے بڑی خوبی ہے اور انسان کی جو سب سے بڑی خصوصیت بھی وہ یہی علم ہے اور معرفت ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلا کلمہ جو رسول اللہ علیہ وسلم تک پہنچا ہے وہ کیا ہے؟ پڑھنے کا حکم ہے. تو اسلام نے ہمیشہ سے علم کی ترغیب دی ہے اور اسے حاصل کرنے کا حکم دیا ہے. لیکن کنڈیشن ہمیشہ آپ یاد رکھیے گا، اور اہل علم کا مقام اللہ نے بلند کیا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میں سے جو ایمان لائے ہیں اور جنہیں علم دیا گیا ہے، اللہ نے ان کے درجات کو بلند کیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ کیا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے ہیں وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ بس عقل والے ہی نصیحت پکڑتے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ڈیفرنس کر دیا کہ جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے ہیں. تو اس کا مطلب کون سا علم؟ اب کہہ دیجیے گا کہ بھائی ایک مولانا صاحب ہیں، وہ قرآن و حدیث کے عالم ہیں اور ان کو میتھس نہیں آتا ہے، اور ایک سائنٹسٹ ہے جس کو میتھس آتا ہے، تو برابر نہیں ہو سکتے، اور مولانا صاحب کمتر ہو گئے اور وہ سائنٹسٹ بڑا ہو گیا. ہم بولیں گے نہیں،
علم سے مراد ہے اللہ کی معرفت. وہ مولانا صاحب جن کو ABCD بھی اگر سائنس میں نہیں آتا ہے لیکن انہوں نے اپنے رب کو پہچان لیا ہے, وہ عالم ہے, وہ درجہ بلند ہے اس سائنٹسٹ سے جس کے پاس دنیا کا خزانے کا علم ہے لیکن اپنے رب کا علم نہیں ہے. تو ہم کہیں گے کہ اس علم سے مراد رب کی معرفت ہے. تو ہمیں یہ سمجھنا ہے, ہم علم والا کون ہے؟ ہمارے لوگ ہیں جن کو اللہ کی معرفت حاصل ہے. اور یہ جتنے لوگ ہیں جو دنیا کے علم میں بہت آگے ہیں لیکن اللہ کو نہیں پہچان پاتے ہیں, تو ویسے تمام کے تمام لوگ جاہل ہیں, وہ عالم نہیں ہیں. علم سے مراد ہمیں ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنا ہے. تو فائدہ مند علم کیا ہے؟ جو اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے, اور اسی نے قلم کے ذریعے سے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. جب سے انسانیت نے حصول علم کا یہ راستہ ترک کر دیا ہے, علم حاصل کرنے کا, تو آپ دیکھیں کہ اب انسانیت کی بربادی کا سبب کیا ہے؟ آج انسان پریشان کیوں ہے؟ آج بھوک مری کیوں ہے؟ آج سوسائٹی میں اتنے کرپشن کیوں ہے؟ آج ہر طرف مار کاٹ کیوں ہے؟ آج اتنی زیادہ غلاظت کیوں ہے؟ آج ڈائیورس ریٹ اتنے ہائی کیوں ہیں؟ آج لوگ مر کیوں رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام انسانوں نے اس علم کو اللہ کی شریعت سے چھوڑ کر مین میڈ لا سے اخذ کرنا شروع کر دیا ہے. کیونکہ انسان کا علم محدود ہے, انسان کا علم بہت بہت لمیٹڈ ہے, انسان بہت زیادہ فوکس نہیں کر سکتا ہے. تو انسان نے جب سے انسانوں کو اپنا خدا بنا لیا ہے, ان کے مین میڈ لاس پر چلنا شروع کر دیا ہے, تو پورا کا پورا انسانیت تباہ اور بربادی کے کگار پر پہنچ گیا ہے. لیکن جب تک وہ اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجے ہوئے علم کو اپنا مرکز بنایا ہوا تھا تو انسانیت فلاح پا رہی تھی. آج اتنے زیادہ مسائل اسی وجہ سے ہے کہ اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر غیر اللہ کے شریعت کو, مین میڈ لاز کو اپنا کانسٹیٹیوشن, مین میڈ لاز کو اپنے مورل ویلیوز, مین میڈ لاز کو اپنا سب کچھ مرکز بنا لیا گیا. تو یہ انسان پھر سے فلاح تبھی پا سکتی ہے جب یہ مین میڈ لاز کو ایبالش کر کے, جب یہ ہیومن رائٹس اس چیزوں کو ایبالش کر کے اللہ کی شریعت کو نازل کر کے اور اللہ کے بھیجے ہوئے علم سے فائدہ اٹھائے گی, تبھی یہ انسانی پھر سے فلاح پا سکتی. تو اگر آپ کبھی کہیں, کوئی آپ سے پوچھے بھی کہ انسان کی بربادی کی کیا وجہ ہے, آج اتنی غریبی کی کیا وجہ ہے, تو ہم کہیں گے کہ غریبی کی وجہ اس لیے کیونکہ آپ نے اکنامک سسٹم میں کسی انسان کو خدا بنا لیا ہے. اللہ رب العزت کا بھیجا ہوا جو نظام معیشت ہے آپ نے اس کو ترک کر دیا, تو کیسے انسانیت فلاح پا سکتی ہے؟ تو یہ بہت اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے. ایک بڑی اہم بات ہے اقرا کے تعلق سے کہ ہم جو ہیں وی آر دا امہ آف نالج, ہم جو امت ہے وہ نالج کی امت ہے. اور اقرا ہمارے لیے کیا معنی رکھتا ہے, ہم نے ابھی بات کی اقرا کے تعلق سے, اور وہی کا جو پہلا ورڈ تھا وہ تھا اقرا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے, اقرا کا کیا مطلب ہے مسلمانوں کے لیے؟ اور ہم جو امت ہے وہ پڑھنے والی امت ہے, ہم جو امت ہے وہ ہم پڑھنے والے ہیں, تعلیم یافتہ امت ہے. اور یہ جو ورڈ ہے وہ کسی بھی الٹریٹ نیشن کے اوپر اتنا زیادہ اثر کیا ہے. آپ سمجھے کہ عرب کا معاشرہ ہم نے پڑھا ہے, شروع کے 5-6 لیکچر جب آپ سنیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ عرب میں کتنی جاہلیت تھی, موسٹ الٹریٹ نیشن کہا جاتا تھا. لیکن جب قرآن نازل ہوا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز جو کہ اس وقت الٹریٹ تھے, تو اس ورڈز نے ان کو اتنا انسپائر کیا ہے کہ ایک شارٹ ڈیوریشن آف ٹائم میں مسلم امہ دنیا کی موسٹ ایجوکیٹڈ, موسٹ اسکالرلی نیشن بن گئی ہے پورے فیس آف ارتھ پہ. اور جتنے زیادہ مسلم پورے دنیا میں اسکالرز اس امت نے پروڈیوس کیے ہیں کسی نے نہیں کیا. اور جب ہم ان اسکالرز کی کوالٹیز کو دیکھیں گے تو ہر اسکالر اپنے میں یونک ہے, اپنے میں یونک ہے, اور آج تک دنیا اس کا لوہا مانتی ہے. امام بخاری کو دیکھ لیجئے, ان کی ایبیلٹی ٹو میمورائز 1/4 حدیث ان کو یاد ہے. امام شافعی جب وہ کہتے ہیں کہ جب میں کوئی کتاب کھولتا تو میں ایک ہی پیج پڑھتا کیونکہ میں سب کچھ اس سے میمورائز کر لیتا, اور میں 2 پیج کو مکس نہیں کرنا چاہتا, فوٹوگرافک میموری. اسکالر الوفا بن عقیل جنہوں نے انسائکلوپیڈیا لکھ دیا 300 والیوم میں. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جیل میں بیٹھ کے کتابیں لکھتی ہیں. امام ابن قیم زاد المعاد سفر میں لکھ دی ہیں. لیکن کئی چیز ہم تک نہیں پہنچ پائی ہے, کچھ وجوہات رہی ہے کہ ہم کے اوریجنل کاپیز ان کے نہیں ہو پائے. جیسے تاتار نے جب بغداد کو سیک کیا ہے تو وہ چیزیں ختم ہو گئی, اس کے 1 والیوم 2 والیوم ایسے پارٹس ہمیں ملے. تو دیر از اے سڈن چینج. آپ دیکھیں کہ جس نیشن, جو عرب کے نیشن ہے جن کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہے, جن کو اس زمانے کے جو نیشن ادر نیشن کے لوگ تھے وہ الٹریٹ سمجھتے تھے, اتنا الٹریٹ کہ ان پر قبضہ کرنا بھی صحیح نہیں سمجھتے تھے, ایک شارٹ پیریڈ آف ٹائم میں اس قرآن کی وجہ سے, اس علم کی وجہ سے وہ دنیا بھر کے سامنے موسٹ لرنڈ پیپل ہو گئے.
کہ سورس آف موریلٹی وہ لوگ ہو گئے. پوری دنیا کو انہوں نے پڑھایا. آج دنیا جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پر مہارت حاصل کرتی ہے, اس سب کا بیس مسلمانوں نے دیا. اور کہاں سے دیا ہے؟ کیونکہ اس نے اپنے رب کی معرفت حاصل کر لی تھی. کہ اسلام انسان کو اللہ نے وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. اور آج مسلمانوں نے اللہ کے شریعت کا اس علم کو چھوڑا ہے, مین میڈ لاز کی طرف اپنا نظر ڈالا ہے, اپنے کنٹریز سے, اپنے نیشن سے اللہ کی شریعت کو ہٹا کر انسانوں کے قانون کو نافذ کیا ہے. تو آج سب سے ذلیل اور خوار قوم بن گئی ہے. اللہ کی شریعت کا نفاذ, ورلڈ کے سپر پاور, سب سے زیادہ اسکالرز پروڈیوس کیے ہیں. ہر علم میں آپ کی مہارت, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں آپ کی مہارت. آپ نے شریعت کو چھوڑا, آپ نے اللہ کے دین کو ترک کیا, آپ نے وہی سے جو وہی اتارا گیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے, اس کو اپنا سورس آف لا ہٹا کر مین میڈ لاز کو اپنا لا بنایا. آپ آج دنیا کے سب سے ذلیل ترین قوم میں سے, اتنا ذلیل قوم ہے کہ آپ کے پاس اتنا زیادہ ریسورس ہونے کے بعد بھی آپ کی کوئی عزت نہیں ہے. دنیا میں جب G7 بیٹھتے ہیں تو آپ کو کوئی پوچھتا تک نہیں ہے, آپ کی کوئی حیثیت تک نہیں ہے. آپ دنیا کو پلیز کرنے کے لیے بلینز آف ڈالر خرچ کر رہے ہیں, ایگزامپل قطر, لیکن پھر بھی دنیا آپ سے پلیز نہیں ہو رہی ہے. اس کی وجہ ہے کہ آپ نے مین میڈ لا کو اپنا لیا. وہ سورس آف علم جو شریعت کہتا ہے, جو قرآن کہہ رہا ہے اقرا, اپنے رب کے نام سے پڑھو, آپ نے اس کو چھوڑ کر مین میڈ لا کو اپنا لیا. تو اٹس اے ویری انپورٹنٹ تھنگ جو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہے. تو سب پوچھتے ہیں واٹ دا سولوشن, واٹ دا سولوشن. سولوشن یہی ہے کہ آپ کو اس مین میڈ لا کو ابالش کر کے شریعہ کا نفاذ کرنا ہوگا. آپ پھر سے اسی اونچائی پہ پہنچ جائیے گا جس اونچائی سے آپ نیچے گرے. تو ہمارے لیے اقرا کا مطلب یہ ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اقرا کا کیا مطلب تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سچویشن ڈیفرنٹ تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو اقرا کا مطلب تھا وہ تھا ریسائٹ. اور ہمارے لیے کیا ہے؟ لرن ہاؤ ٹو ریڈ اینڈ رائٹ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈیفرنٹ میننگ تھا. ان کا مطلب تھا ریسائٹ اینڈ ریپیٹ. جو اللہ نے آپ کے اوپر ریویل کیا اس کو آپ ریسائٹ کیجیے اور ریپیٹ کیجیے. کیوں؟ اس کی وجہ ہے کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ آپ کیا رہیں, الٹریٹ رہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت میں فرمایا ہے کہ اور تم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اسے اپنے ہاتھ سے لکھ ہی سکتے تھے. ایسا ہوتا تو اہل باطل ضرور شک کرتے. مطلب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے پڑھنا لکھنا جانتے تو یہ جو اہل باطل ہے, جو مشرکین ہیں, جو اسلام کے دشمن ہیں, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے سے لکھ لیا. اور یہ بہت بہترین جواب ہے. آپ جب اورینٹلسٹ کو پڑھیں گے, جب اورینٹلسٹ اٹیک کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور کہتے ہیں کہ آپ نے ورقہ ابن نوفل سے یا بحیرہ راہب سے آپ نے علم سیکھ کر اور قرآن کو آپ نے اپنے سے پروڈیوس کیا ہے, تو اس کے لیے دا بیسٹ ریفیوٹیشن ہے کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. اور انشاءاللہ تعالی ہم آگے بھی دیکھیں گے اور ریفیوٹیشن جو اس مستشرقین, یہ جو اورینٹلسٹ جو ہیں, ان کا جو جواب ہے کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یا وحی کے اوپر ایک طرح سے ڈاٹ کریٹ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا الہام تھا, مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے دل کی کیفیت تھی, جبکہ اللہ کی طرف سے کچھ نہیں. تو یہاں پر اللہ کی یہ حکمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الٹریٹ رہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا, تو جب اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہتا ہے کہ آپ اس سے پہلے, قرآن سے پہلے کوئی اسکرپچر کو نہیں پڑھ سکتے تھے اور نہ آپ کے اندر یہ ایبیلٹی تھی کہ آپ لکھ سکتے تھے. کیوں؟ اس سے کیا پرپس ہے, اس کا کیا پرپس ہے, کیا پرپس سرو ہو رہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ کس سے علم حاصل کر رہے ہیں؟ اللہ رب العزت سے, جبریل امین کے تھرو. ہم کیا ہے, مطلب پورا ہمارے لیے ریڈنگ کیا ہے, ہمارا کی ٹو نالج ہے. ہمارے لیے نالج کا سورس کیا ہے؟ پڑھنا. ہم کیسے علم حاصل کر سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے علم حاصل کر رہے ہیں؟ ان کو کون پڑھا رہا ہے؟ جبریل امین پڑھا رہے ہیں. اللہ رب العزت جبریل امین کے ذریعے پڑھا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بک کی ضرورت نہیں ہے. کوئی بک وہ نالج آپ کو آفر نہیں کر سکتی تھی, کیونکہ آپ سب سے ہائیسٹ سورس آف جو علم ہے پوری دنیا کا, وہ آپ حاصل کس سے کریں؟ ڈائریکٹلی اللہ سے. تو اقرا جب ہمارے لیے کہا جائے گا تو ہمارے لیے کیا ہوگا؟ پڑھنا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب پڑھنا لکھنا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب کہا جائے گا تو اس کا مطلب ہوگا ریسائٹ. اور یہ مستشرقین کا ایک جواب بھی ہے. جو لوگ اسلام کے دشمن ہیں وہ ایک الزام بھی لگاتے ہیں کہ یہاں پر دیکھیے کہا جا رہا پڑھنا, لیکن وہاں پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی کتاب بھی موجود نہیں تھی. اور جب کتاب موجود نہیں تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کہہ رہے کہ میں پڑھنا نہیں جانتا تھا؟
تو ان کا یہ جواب بھی ہے کہ یہاں پر جو پڑھنا اقرا ہے اس کا مطلب ریسائٹ ہے، مطلب ریسائٹ کیجئے، اور یہی جو ہے وہ ارلی مسلم اسکالرس نے اس ورڈ کو سمجھا۔ اب دیکھیں اسلام امپورٹنس آف نالج جو دیتا ہے، اسلام نالج کو امپورٹنس دیتا ہے کہ فورتھ آیت جو تھی وہ کیا تھی کہ اللہ نے انسانوں کو قلم کے ذریعے سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو یہ اللہ کا بہت زیادہ ہمارے اوپر بلیسنگ ہے کہ اللہ نے قلم کے ذریعے ہم کو وہ سکھایا جو ہم نہیں جانتے تھے۔ تو اس پہ ہم نے بات بھی کی، اور اسلام اس پہ زور بھی دیتا ہے علم کے تعلق سے۔ جب دیکھیں بیٹل آف بدر میں کچھ مشرکین پکڑے گئے ہیں، اور ان میں سے جو ان سے کہا کہ تم پڑھنا لکھنا جانتے ہو تو ان کے لیے یہ فدیہ کا کام کرے، مطلب اگر جو پڑھنا لکھنا جانتے ہو جو ہمارے لوگوں کو پڑھا سکتے۔ تو امپورٹنس آف نالج ہے، وی آر دا اما آف نالج، وی آر دا اما آف اسکالرشپ۔ لیکن آج ہم اس میں لیگنگ بیہائنڈ ہے اپنی ڈیوٹیز میں، ہم ہر معاملے میں ٹاپ آف دا فیلڈ ہوتے تھے، لیکن ہم نے آج جو ہے وہ انٹرسٹ کھو دیا اس سے۔ ہم اپنے جنریشن کو، نیکسٹ جنریشن کو یہ پرابلم ہمیں فکس کرنا ہے تاکہ جو ہمارا نیکسٹ جنریشن ہو وہ کیا ہو، وہ اس علم کو سمجھے اور اس علم میں مہارت حاصل کرے۔ اور یہ ایک اسٹڈی ہوا ہے، ایک ریسرچ ہوا ہے بچوں کے اوپر کہ جو بچے پڑھنا لکھنا جانتے ہیں اور جو بچے پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، مطلب جن کو پڑھنے لکھنے سے محبت ہے اور جن کے اندر کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، تو اس کے پیچھے کی کیا وجوہات تھی۔ تو ایک اسٹڈی ہوا ہے، اس اسٹڈی میں یہ پایا گیا ہے کہ جو بچے پڑھنا لکھنا پسند کرتے ہیں یا جن کے اندر پڑھنے لکھنے کی للک ہوتی ہے یا محبت ہوتی ہے، اس کی وجہ پہلی بتائی گئی کہ ان کے والدین جو ہے وہ پڑھنے لکھنے کی محبت کرتے ہیں۔ یہ اسٹڈی میں، یہ ریسرچ میں پایا گیا ہے کہ ان کے پیرنٹس کو دیکھا گیا کہ ان کے پیرنٹس جو ہے وہ ہمیشہ اپنے بچوں کے سامنے کتاب لیے رہتے ہیں، اپنے بچوں کے سامنے ہمیشہ کتاب پڑھتے رہتے ہیں۔ تو جو بچے ہیں وہ ینگ جنریشن سے، ارلی ایئر سے ڈیولپمنٹ میں وہ اس پروسیس کو دیکھ کے سیکھتے ہیں کہ ان کے والد جو ہے وہ کتاب کو لیے بیٹھے، کتاب کو لیے بیٹھے، کتاب پڑھ رہے ہیں، کتاب اٹھا رہے ہیں۔ تو بچے چاہے وہ کتاب نہیں سمجھتے ہوں، ان کو اے بی سی ڈی کچھ سمجھ نہیں آتا ہوگا، لیکن وہ پھر بھی کتاب کو پکڑتے ہیں، اس کے پیجز کو پلٹتے ہیں، اس کتاب کو کھیلنے میں ان کو مزہ آتا ہے۔ ان کو کچھ سمجھ بھی نہیں آئے گا لیکن وہ پھر بھی کتاب کے پیجز کو پلٹیں گے، ادھر ادھر کریں گے، ان کو مزہ آئے گا اسی کتاب سے۔ اور جن کے پیرنٹس کتاب نہیں پڑھتے ہیں تو وہ اپنے پیرنٹس کو دیکھ کے وہ کام کرتے ہیں۔ تو پہلا یہ تھا۔ دوسرا، ویسے بچے جن کے اندر محبت ہے پڑھنے لکھنے کی، اس کی دوسری کوالٹی یہ ہے کہ وہ ایسے معاشرے میں پلے بڑے ہوتے ہیں، ان کا گھر ایسا ہوتا ہے کہ ان کے گھروں میں کتابیں ہوتی ہیں، پرنٹ رچ انوائرمنٹ۔ وہ اپنے آس پاس بہت سی کتابیں دیکھ کے پلے بڑے ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ بچپن سے دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس کتابیں ہیں۔ تیسرا ہوتا ہے کہ ان کے پاس اپنی لائبریری ہے، یہ ریسرچ میں پایا گیا کہ ان کی اپنی لائبریری ہے، اور یا تو لائبریری ہے یا ان کے پیرنٹس اپنے بچوں کو زیادہ تر لائبریری گھماتے ہیں، یا ان کا اپنا خود کا لائبریری ہے۔ اور پیرنٹس جو ہے بک اسٹورز لے جاتے ہیں اپنے بچے کو، ویسے بچے جن کے اندر محبت ہے پڑھنے کے لیے تو کیا اپنے پبلک لائبریری لے گئے گھمانے کے لیے، بک اسٹور لے گئے گھمانے کے لیے، اور ان کو انکریج کرتے ہیں۔ اور ویسے بچے جو ٹی وی اور موبائل کم دیکھتے ہیں، ٹی وی از ون آف دا گریٹسٹ ڈسٹریکشن فرام لرننگ۔ اگر آپ اپنے بچوں کے، جیسے آپ دیکھیں کہ آج کل بچے موبائل کے بہت شوقین ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کے پیرنٹس موبائل کے بہت شوقین ہیں۔ وہ اپنے بچے کو، اپنے بچے کے ہاتھ میں، پیرنٹس کے ہاتھ میں موبائل دیکھتے ہوئے بڑے ہیں، تو ان کو سمجھ میں آتا ہے یہی ہے سورس۔ تو یہ کنٹرول کیا جاتا ہے، اور پورے سوسائٹی کو آج ٹی وی کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ تو یہ کچھ ریسرچ کیے گئے تھے جس کے نتیجے یہ ہیں کہ جو بچے ہیں وہ کیسے ان کے دل میں محبت ہوتی ہے۔ تو ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ مسلم امہ کا جو نیکسٹ جنریشن ہے وہ اپنے آپ کو علم میں لگا کے رکھے، تو پھر ہمارے لیے ضروری ہے ایز اے پیرنٹس کہ ہم اس اعتبار سے کوشش کریں۔ اس کے بعد ڈفرنس ہے بٹوین نالج جو بینیفٹ دیتا ہے اور ویسا نالج جو بینیفٹ نہیں دیتا ہے۔ جیسے ہم نے ابھی بات کی تھی کہ کچھ نالج ہوتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں بس پڑھ رہے ہیں، تو کیا پڑھ رہے ہیں؟ کچھ بھی پڑھ رہے ہیں، کہ کوئی کتاب اٹھا لیا، کوئی میگزین اٹھا لی، فحاشی میگزین ہے تو پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی میگزین اٹھا کے پڑھ رہے ہیں، نہیں، ایسا نہیں۔ دیر از اے ڈفرنس ہے، ایک بینیفیشل نالج اور ایک جو نالج جو بینیفیشل نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں کہ ایک ہر انسان کی زندگی میں ایک اسٹیج ہوتا ہے، اس اسٹیج میں اسے کیا پڑھنا ہے یہ ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ اگر ہم اس انسان کو اس اسٹیج میں وہ نالج چھوڑ کے کوئی اور نالج دے دیں گے تو اس کے لیے بہت خطرہ ہو جائے گا۔ جیسے آپ دیکھیں ارلی ایئرس آف مدینہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہ وہ تورا کے کچھ نسخے ہیں ان کے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غصہ ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے لال ہو گیا، اور انہوں نے کرٹیسائز کیا
لیکن یہ پرماننٹ بین نہیں تھا مسلمانوں کے اوپر. پھر بعد میں ہم دیکھیں کہ مسلمانوں کا جب سالڈ فاؤنڈیشن ہو گیا, عقیدے کا وہ فاؤنڈیشن ہو گیا کہ اب مضبوط ہو گیا, تو لیٹر ایئر میں پھر آرڈر دیا گیا. یہ حکم پھر ہے کہ آپ نے کہا کہ میں نے تمہیں بنی اسرائیل کی اسٹوریز کو پڑھنے کے لیے پروہیبٹ کیا تھا, لیکن ان کے اسکرپچرز کو, لیکن اب میں تمہیں الاؤ کرتا ہوں, لیکن اس سے کچھ یقین مت کرنا, نہ کچھ ڈس بلیو کرنا. مطلب ایسا نہیں کہ اس میں جو لکھا اس کو سورس مان لینا کہ بھائی نہیں یہ صحیح ہے, یا پھر ایسا اس کے انکار کر دینا کہ یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا تو انکار کر دینا, لیکن تم اس کو پڑھ سکتے. تو کب, تو دیر اسٹیج, پہلے اسٹیج میں منع کیا گیا, بعد کے اسٹیج میں آرڈر دیا گیا کہ پھر اب تمہیں اجازت ہے. تو ارلی اسٹیج میں منع کر دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ ارلی اسٹیج میں مضبوط ہو رہا تھا نا, عقیدہ مضبوط ہو رہا ہے, تو وہاں پر ضروری تھا کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے بچے, آپ کے کریکولم میں آپ اپنے بچے کو شروعاتی دنوں میں بھیج دیتے ہیں اسکول, وہاں وہ جاتا ہے اور وہاں وہ جا کے اللہ کی معرفت چھوڑ کے, اگر وہ کانوینٹ اسکول ہے تو وہ جیسس کرائسٹ کے سامنے سر جھکاتا ہے اور سسٹر میری, مدر میری کرتا ہے, اور کرسچنز کے پوئمز پڑھتا ہے. پھر اس کو پڑھایا جاتا ہے کہ چارلس ڈارون کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے, ایتھیزم کی طرف جاتا ہے. پھر آپ 20 سال کے بعد سوچتے ہیں میرا بیٹا ایتھیسٹ کیسے ہو گیا, میرا بیٹا ایگنوسٹک کیسے ہو گیا, میرا بیٹا نماز کیوں نہیں پڑھ رہا ہے؟ کیونکہ آپ نے شروعاتی دنوں میں جبکہ اس کو ضرورت تھا عقیدے کی مضبوطی, آپ نے اس کو غیروں کے حوالے کر دیا. غیر اس کے, اور آپ کبھی سرچ بھی نہیں کیے کہ میرا بیٹا اسکول میں کیا پڑھ کے آتا ہے, بتاؤ بیٹا کیا پڑھے ہو تم, اچھا نہیں یہ چیز ٹیچر نے تمہیں غلط پڑھایا ہے, تم اس کو سدھار لو. ہم نے کوئی نہیں کرتے, بس اسکول چھوڑ دیے تو چھوڑ دیے. وہاں بچہ ڈانس سیکھ رہا ہے, پھر اچانک سے خیال آتا ہے میرا بچہ ٹک ٹاک میں ویڈیو بنا رہا ہے, ارے میرا بچہ کیسا ہو گیا ہے, یہ ناچ گانا سیکھنے لگا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے ان اسٹیجز میں, جس اسٹیج میں اس کو ضرورت تھی کہ اس کے عقیدے پہ محنت کی جاتی, آپ نے وہاں پر اس کو غیروں کے حوالے چھوڑ دیا. تو ہر انسان کی زندگی میں اسٹیج ہوتا ہے کہ جب ڈیولپمنٹ پروسیس ہوتا ہے تو ہم اس کو اتنا ہی دے جتنا وہ سہے, یا جتنا اس کو ضرورت ہو, اور جو چیز اس کو ضرورت ہو اس وقت. آپ دیکھیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ آدمی کو ان کے مائنڈ سے زیادہ چیزیں بتا دے جو اس کو کمپریہینڈ نہیں کر پائیں گے, تو وہ اس انسان کے لیے فتنہ بن جائے گا, وہ اس سے ٹرن اوے ہو جائے گا. تو ہر آدمی کو کیئرفل ہونا چاہیے کہ وہ کیا مٹیریل پڑھ رہا ہے اور کیا مٹیریل اپنے بچے کو پڑھنے کے لیے دے رہا ہے. کامکس پڑھ رہے ہیں, ادر نانسنس بک پڑھ رہے ہیں, اپنے ٹائم کو ویسٹ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ لوگ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں, فلائٹ میں سفر کر رہے ہیں, ہاتھ میں کیا ہے, کوئی فکشن ہے, کوئی ناول ہے, جس کا ریئل نالج سے کوئی تعلق نہیں. تو اسلام جس علم کی بات کرتا ہے اس علم کی بات کرتا ہے جو بینیفیشیل ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کرتے تھے کہ اللہ, اللہم انی اسألوک علما نافعا, کیا ہے, اے اللہ میں تجھ سے کس چیز کی دعا کر رہا ہوں, ایسے علم کی جو نافع ہو, جو بینیفٹ ہو. اور ہر مسلمان کو ہمیشہ اس کی دعا کرنی چاہیے. اور ویسے علم سے جس کا کوئی نفع نہ ہو, اللہ تعالیٰ میں اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں. تو دیر از سم گڈ نالج اور دیر از سم بیڈ نالج. تو ہمیں سمجھنا ہے کہ واٹ از گڈ نالج اینڈ واٹ از بیڈ نالج. اب جیسے دیکھیں سورہ بقرہ میں بھی ہے کہ 2 فرشتے آتے ہیں, ہاروت اور ماروت, جو لوگوں کو کیا ہے کہ ان لوگ کے لیے آزمائش ہے, ان لوگوں کے لیے آزمائش, ان کے لیے ٹرائلز تھے کہ ہم تمہارے لیے آزمائش ہے, تو تم اس میجک میں بلیو مت کرنا. لیکن کچھ لوگوں نے سیکھا اور اس سے وہ گمراہ ہو گئے, اور جو بچے رہے وہ بچ گئے. تو ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ کون سا نالج جو ہے وہ ہمارے لیے بینیفیشیل ہے اور کون سا نالج ہے جو ہمارے لیے بینیفیشیل نہیں ہے. کس نالج کو ہمیں سیکھنا ہے, سمجھنا ہے, کس پر غور و فکر کرنا ہے, اور کس نالج کو ہمیں نہیں سیکھنا ہے, نہیں سمجھنا اور اپنے بچوں کو دور رکھنا ہے. آج دیکھ لیجئے سیکولر نظام اتنا زیادہ حائل ہے کہ بچوں کو LGBTQ, ہومو سیکسولیٹی یہ چیزیں سکھائی جا رہی ہیں. لوگوں کو اب کہا جاتا ہے کہ اپنے بچوں کو ویسے اسکول مت بھیجیے, تو جواب میں آتا ہے ارے علم سیکھنے سے منع کر رہے, جبکہ قرآن کہتا ہے اقرا. لیکن وہ آگے نہیں سمجھتے ہیں, اقرا نہیں قرآن کہہ رہا ہے, اقرا کے آگے بھی کہہ رہا ہے کہ پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ. تو کیا ہومو سیکسولیٹی کا علم رب کے نام کے ساتھ ہے؟ نعوذ باللہ. یا آپ کے کانوینٹ میں یہ نہیں کہا جا رہا کہ بچوں کو اسکول نہ بھیجا جائے, لیکن آپ چیک اینڈ بیلنس کیجئے, یا اپنے بچوں کو اسکول اس عمر میں بھیجیے جب آپ اس کے اندر عقیدے کا ایک لیئر اچھے سے چڑھا دیے ہوں. پیدا ہوتے کے ساتھ 2 سال میں اسکول بھیجنا مت شروع کر دیجیے کہ پیدا ہوا 2 سال میں چھوڑ دی. وہ وہی سیکھے گا جو اس کو کفار سکھائیں گے, مشرکین سکھائیں گے. تو اس لیے بہت اہم ہے علم کو سمجھنا, واٹ از دا بینیفیشیل علم
اور کون سا ہے جو نان بینیفیشیل علم. اب دیکھیں یہ جو پورا وحی کا ایک پورا باب جو بندھا ہے، تو اس میں جو اہم چیز ہے وہ کیا ہے کہ اس پہ کچھ سوال کھڑے ہوتے ہیں مستشرقین کے، اورینٹلسٹ کے، تو جو ہمیں سمجھنا ہے، کیونکہ ہم دعوت کے فیلڈ میں رہتے ہیں، یا آج ہم بہت زیادہ ایکسپوز ہیں ورلڈ کے سامنے. ایکسپوز سے مطلب کہ ہر طرح کے لوگ سے انٹریکشن ہوتا ہے، تو ہم کئی لوگوں کو دیکھتے ہیں جو اسلام کے خلاف بولتے رہتے ہیں، اور ہم کو اس کا اگر علم نہ ہو، اگر ہم اس کا ریپوٹیشن نہ جانتے ہو، تو پھر ہم گمراہ ہو جاتے ہیں، یا پھر ہم فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو ہمیں یہ سمجھنا. تو اب دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی ہوا، تو اس کے بعد کئی دنوں تک جو ہے وہ وحی کا سلسلہ رک گیا. اس میں اختلاف ہے کہ کتنے دن تک رکا ہے. کچھ کہتے ہیں کہ یہ جو سلسلہ ہے وہ 2 سال ہے، کچھ کہتے ہیں 6 مہینہ، کچھ ابن عباس فرماتے 25 ڈیز، اور السدی فرماتے 40 ڈیز. تو اس کے بعد کئی اور الگ الگ ہے. ابن کثیر جو ہے کہتے ہیں کہ کچھ رات، مطلب فیو نائٹس. تو اس میں اختلاف ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ وحی آ رہا تھا، اس کے بعد وحی کا ایک سلسلہ رک گیا، سیز ہو گیا. وہی ٹیمپورری سیز کہتے ہیں جس کو. دو بار ٹیمپورری سیز ہوا ہے وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، لیکن یہ ایک پہلا ٹائم پیریڈ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا ٹیمپورری سیز ہوا. اب اس کے پیچھے ایک حکمت بھی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور یہ حکمت بہت بلیسنگ ہے ہمارے لیے. یہ حکمت جو ہے وہ بہت بلیسنگ ہے. اس کے پیچھے جو بلیسنگ ہے وہ دونوں اعتبار سے ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو یہ وحی شروع ہوا ہے، اور یہ وحی کا بھار اتنا زیادہ تھا، جیسا اللہ کہتا بھی ہے کہ یقیناً ہم جلد آپ پر ایک بھاری بات ڈالیں گے. اس کا جو بھار ہے، اس کی جو عظمت ہے، وہ اتنا زیادہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حالت ہو گئی تھی، جو ہم نے دیکھا بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگ رہا تھا کہ میری جان ہلاک ہو جائے گی. تو ایک ٹیمپروری تھا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو خوف طاری ہو گئی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے ختم ہوتی چلی جائے دھیرے دھیرے کر کے. وہ کیا ہو جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے ختم ہوتی چلے جائے. تو اس پہ انشاءاللہ تعالی ہم بات کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیا، تو اس تعلق سے اس وحی کے اس پورے یہ وحی کا نزول اور پھر وحی کا رک جانا، تو اس تعلق سے بہت اہم جو بات ہے ہمارے لیے، اس کو تھوڑا سمجھنا ہے. تو تھوڑا اطمینان کے ساتھ آپ سمجھیں. ایک عام انسان اپنی طرف سے جب غور و فکر کرتا ہے اور اپنی رائے اور اپنی عقل کے مطابق اپنے لیے قانون بناتا ہے، اور جب کہ وہ انسان کامل جس کی طرف اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، تو دونوں میں بہت فرق ہے. دونوں میں بہت فرق ہے. اور جو اسلام میں جو شکوک پیدا کرنے والے کچھ لوگ ہیں، جیسے ہم نے کہا اورینٹلسٹ ہے اور مشرکین ہے، کفار ہے، جو اسلام میں شکوک پیدا کرتے ہیں، ڈاٹ کریٹ کرتے ہیں، انہوں نے اس وحی کے نزول کے اس واقعے میں سبق بھی ہے ان کے لیے. اگر وہ سچے دل سے سوچے تو ان کا شک دور بھی ہو سکتا ہے، اور ہمارے لیے بھی بڑا سبق ہے کہ جو لوگ اپنی تمام تر صلاحیتیں اس لیے خرچ کر رہے ہیں کہ کس طرح سے وحی کی حقیقت کو خلط ملط کر دے، اور یہاں تک کہہ دیں، ان کی یہ کوشش یہ ہے کہ یہاں تک کہہ دیں کہ یہ جو وحی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دل کی بات ہے، اپنے دل کی پیداوار ہونے والی خواہشات اور الہام ہے، اللہ کی طرف سے کچھ نہیں ہے. کیوں؟ اور حالانکہ جو دشمن اسلام ہے وہ جانتے ہیں کہ وحی کی حقیقت جو ہے اس پر مسلمان کا پختہ ایمان ہے، اور وحی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور مسلمانوں کی شریعت کا منبع، مسلمانوں کی شریعت کا اصل فاؤنڈیشن بیس یہی ہے، وہی ہے. لیکن وہ ان شکوک کو پیدا کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے دل میں شک پیدا ہو جائے وحی کے تعلق سے. اب اگر ان کے شک کو، ان کی بات کو ذرا بھی مان لیا جائے، تو جتنے بھی عقائد اور احکام ہیں، جتنے بھی عقیدہ ہے، جتنے بھی عبادات ہیں، جتنے بھی احکام ہیں، اس کی تکفیر لازم آ جائے گی. تو ہمیں بہت ضروری ہے اس کو سمجھنا، کیونکہ ان کے اس شک کو، ان کے اس اٹیک کو ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے. اسی لیے جو یہ اسلام میں، دین میں فکری اختلافات پیدا کرنا چاہتے ہیں جو لوگ ہیں، اور وہی کی جو یہ اس کی تعویل کرنے، اور جو ہسٹورین نے جو بیانات کیے صحیح حدیث، اس کو پھیر کر لوگوں کے سامنے حقائق کو، جو حقیقت ہے اس کو مسخ کر کر، اس کو توڑ مروڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ مسلمانوں کے اندر شک پیدا کر دیں کہ جو یہ وحی ہے یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. تو اللہ کی طرف سے جب وحی نہیں تو سورس رہے گا ہی نہیں، تو پھر تمہارا دل جو کرے اس کو مانو، پھر تمہارا دل اپنا خدا بنا لو،
پھر انسان جو قانون بنائے اس پر عمل کرو. تو یہ اٹیک کرنے کی ان کی کوشش ہے. اور پھر کئی بار یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیرہ راہب جو ہم نے دیکھا تھا، راہب جو تھا، اس سے یا جو ورقہ بن نوفل ہے ان سے جا کے قرآن کی علم حاصل کی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوز باللہ آپ کو کوئی بیماری تھی، یا آپ کو کوئی مرگی کی بیماری تھی، یا آپ کے اوپر کوئی جادو ٹونا کیا ہوا تھا، نوز باللہ. اس طرح کے الزام کون تراشتے ہیں؟ یہ مستشرقین جو اورینٹلسٹ اور جو کفار و مشرکین ہیں. تو ہم جب اس طرح کی عجیب و غریب اور من گھڑت باتیں دیکھتے ہیں جن کا کوئی بھی صاحب عقل اس کے سوا کچھ نہیں جانتا ہے کہ اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنا ہے، تو ہم اس کا جو جواب ہے وہ کہاں پاتے ہیں؟ وہ ہے وحی کی ابتدا ہونے والی حدیث میں جو امام بخاری نے روایت کی، آپ کے سامنے ہم نے پیش کی تھی کہ وہی جب شروع ہوا تھا، اس کے واقعات جو تھے اور اس میں حکمت الہی کیا تھی، اس میں سب طرح کے جو شک ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں. سب کے سب مسلمانوں کے شک جو ہے وہ رفو چکر ہو جاتے ہیں. پہلی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے کیوں دیکھا؟ یہ سوال ہوتا ہے کیوں دیکھا، جبکہ وہی جو ہے اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ بنا دکھائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی ڈال دیتا آپ کے دل میں. اور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں وہ جو خوف پیدا ہوا وہ کیوں کیا؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کے اپنی بیوی کے پاس آتے اور کہتے ہیں کہ مجھ پر کمبل اڑا دو، مجھ پر کمبل اڑا دو. اللہ نے کیوں کیا؟ جبکہ آپ اللہ کے بہت محبوب رسول تھے. آپ چاہتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر کسی خوف کے، اور اتنا خوف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لگنے لگا کہ میری جان ہلاک ہو جائے گی، آپ نے اپنے نبی کو اتنی حیرت میں کیوں ڈالا؟ آپ تو اپنے نبی کے دل میں نرمی اور سکون بھی ڈال سکتے تھے. تو یہ بہت حکمت ہے، بہت حکمت ہے. اس سے ان تمام کے جواب ہمیں مل جاتے ہیں. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں جو پیش آیا تھا واقعہ، اس میں اپنی جان کو خوف محسوس کرنے لگے، تو حالانکہ جبریل امین کوئی بھوت نہ تھے بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے سے. اور پھر اللہ نے وحی کے بعد ایک مدت تک وہی روک کیوں دیا؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہی رک گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑوں پر جا کر روتے کیوں تھے؟ اور آپ یہ کوشش کرتے تھے کہ میں اپنے آپ کو ہلاک کر لوں پہاڑوں سے نیچے گرا کر. تو یہ بنیادی اور وہ نیچرل سوال ہے جو وحی کے ابتدا سے کیے جا سکتے. یہ سارے سوال آپ اپنے ذہن میں نوٹ کر لیں اور اس کے جواب بھی آئیں گے ابھی. تو جب ہم ان سوال کے جواب تلاش کرتے ہیں تو ہمیں حکمت کھل کر سامنے آ جاتی ہے. اور اسی طرح کوئی بھی مفکر یا کوئی بھی اسلام کا دشمن اگر سچے دل سے ان سوالات کا جواب بغیر تعصب کے ساتھ کوشش کرے گا تو انشاءاللہ تعالی وہ ایمان کی حقیقت کو پہنچ سکتا ہے، مطلب اس کے سامنے حقیقت کھل جائے گی. لیکن جن لوگوں کے دل میں ٹیڑھ ہے تو ان کا کوئی علاج نہیں ہے. اب دیکھیں کہ غار حرا میں جب جبریل علیہ السلام آپ کے سامنے اچانک حاضر ہوئے ہیں تو آپ نے جب ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو جبریل علیہ السلام کا کہنا تھا اقرا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو اپنے آنکھوں سے دیکھا اور جبریل امین کا کہنا اقرا. ان ساری باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ وحی کا یہ سلسلہ ذاتی یا باطنی نہیں تھا کہ جس کو دل کی بات کہا جائے، یہ ایک آؤٹ ورڈ حقیقت تھی. یا آپ یہ کہیں کہ وہی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی کہانی نہیں ہے بلکہ یہ ایک پریکٹیکل چیز ہے، ایک آؤٹ ورڈ چیز ہے جو ہو رہی ہے غار حرا میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور جبریل امین آپ کو پکڑے ہیں، دبوچے ہیں اور آپ سے کہہ رہے ہیں اقرا، پڑھو. تو پہلا ریفیوٹیشن، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی بات ہوتی تو پھر وہ جبریل امین کو اپنی آنکھوں سے کیسے دیکھتے ہیں؟ اور پھر فرشتے کا آپ کو اپنی طرف کھینچنا اور دبانا اور 3 بار کہنا اقرا. تو اس سے بھی یہ بات واضح ہوتا ہے کہ جو وحی ہے وہ باہر سے آئی تھی، اندرونی نہیں تھی. اور اگر اندرونی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پریشان نہیں ہوتے. آپ کو جب کہا جاتا اقرا تو آپ پڑھ دیتے اور آپ کو فیملیئر ہوتا، کیونکہ خیالات انسان کا فیملیئر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خیالات سے فیملیئر نہیں تھے، تو اس کا مطلب وہ اندرونی خیال نہیں تھا، آپ کے دل کا خیال نہیں تھا. اور پھر دوسری بات کہ آپ کے اوپر خوف اور روب طاری ہو گیا، جیسے کہ حدیث میں ہم نے پڑھا ہے کہ آپ غار حرا میں خلوت کو چھوڑ دیے اور خوف محسوس کرتے ہوئے کپ کپاتے ہوئے اپنے گھر کو لوٹے. تو جتنے بھی تھنکرز ہیں، جتنے بھی سوچنے والے مفکر ہیں، وہ واضح کر لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی رسالت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، نہ امیدوار تھے. اور جو وہی نازل ہوئی ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی خیالات اگر رہتی تو آپ کیوں ڈرتے؟ کوئی انسان اپنے ذاتی خیالات سے کبھی ڈرتا ہے؟ کوئی انسان کبھی اپنے ذاتی خیالات سے کبھی خوف کھاتا ہے؟
نہیں. تو یہ تو خلاف توقع ہے نا کہ اچانک سے ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جس کا آپ نے کبھی نہیں سوچا تھا اور اس وجہ سے آپ خوف محسوس کرنے لگے. تو اس سے بھی یہ پتا چلتا ہے کہ وحی کا جو تعلق ہے وہ ذاتی نہیں ہے, فکر سے نہیں ہے, بلکہ باہری ہے, خارجی ہے, آپ کو اللہ کی طرف سے آیا ہے. تو پہلا ریپوٹیشن آپ کو مل گیا. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ وحی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی الہام تھا, آپ کے دل کی بات تھی, روحانی کشف تھی یا آپ کا علم تھا, تو ان سے ایک سوال ہے کہ اچھا یہ بتائیے کہ ذہن میں اگر کسی کا کوئی خیال پیدا ہوتا ہے تو انسان اسے کبھی ڈرتا ہے کیا؟ یا کوئی آدمی 10 سال سے کسی چیز کو سوچ رہا ہے, اس پر غور و فکر کر رہا ہے, تو اپنے خیال سے کبھی ڈرتا ہے کیا؟ خوف اور ڈر تو اس چیز سے ہوتی ہے کہ جب انسان بلا خلاف توقع, مطلب اس کے وہ جس چیز میں زندگی گزار رہا اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز آ جائے تب وہ ٹینشن میں, ارے یہ کیا ہو گیا, یہ تو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں, میں نے کبھی سوچا ہی نہیں. یا آپ کہیے کہ کبھی ایسا کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو جتنے بھی مفکر ہیں, یہ جتنے بھی دانشور ہیں, وہ غور و فکر کرتے ہوئے ڈر جاتے ہیں, خوف کرتے ہیں؟ نہیں. تو یہ اللہ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈر اور خوف ڈالنا, آپ کا لرزنا اور جبریل امین کا آپ کو پکڑ کر کھینچنا, اس کے پیچھے حکمت کیا ہے کہ اس سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ یہ وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی یا ان کے دل کی بات نہیں تھی, بلکہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ تھی. اور یہ خلاف توقع بات تھی جو کہ پہلی بار آپ کے سامنے ہوا ہے. انسان خلاف توقع بات میں ہی چونک جاتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ بڑی اہم بات ہے, اس کو بڑے آپ اطمینان سے سمجھے کہ اس کی وجہ کیا تھی کہ خلاف توقع بات ہے. اس کے بعد آگے آتے ہیں, اور تمام ہیومن بینگ, جتنے بھی سائنس ہے, جتنے بھی لوگ سوچنے والے, سب اس بات پر متفق ہیں کہ خوف, ڈر, لرزنا, رنگ کا بدل جانا, یہ سب کا تعلق ہے نا نان والنٹری ایکشن سے ہے. آپ نے پڑھا ہوگا ریفلیکس ایکشن کب ہوتا ہے؟ ریفلیکس ایکشن تب ہوتا ہے جب وہ نان والنٹری ہو, جب آپ اس پہ توقع نہیں رکھتے, اچانک سے کسی نے آپ کے اوپر ڈسٹر پھینک دیا, آپ اچانک سے گھبرا گئے. اگر آپ کا دل کا خیال ہوتا کہ کوئی ڈسٹر آ رہا ہے تو آپ کیوں گھبراتے؟ تو سب اس بات پر متفق ہیں, جتنے بھی ہیں سب کے, انسان خوف, لرزنا, ڈرنا, رنگ کا بدل جانا, اس سب کا تعلق غیر اختیاری امور سے, جو انسان کے بس میں نہیں ہوتا ہے, ویسے کاموں سے. اور جب جو آدمی جس کام کو سالوں سال کر رہا ہو, غور و فکر کر رہا ہو, تو کیسے یقین کیا جائے کہ اس میں خوف اور ڈر نہیں پایا جاتا؟ اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی, آپ کی اپنی ذاتی خواہشات نہیں تھا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لقب کیا مل گیا تھا؟ صادق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لقب کیا ملا تھا؟ امین. تو کیا آپ کو رسول بنانے کے بعد آپ کی جو صداقت ہے وہ امانت ختم ہو گئی؟ مطلب آپ نے 40 سال تک لوگوں کو غفلت میں رکھا؟ یہ تو عقل سے باہر کی بات ہے, یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے. غار ہیرا میں جو واقعہ پیش آیا ہے, یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ یہ سب کچھ اچانک ہوا ہے, کہ آپ کو اپنے ساتھ چمٹانا, پھر وہ سلسلہ ختم ہو جانا, پھر آپ کو کہنا پڑھنا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے پاس رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو آپ نے کہا میں اپنی جان کا خوف محسوس کر رہا ہوں. یعنی کس سے؟ مجھے لگتا ہے کہ مجھے نقصان پہنچ جائے گا. تو حضرت خدیجہ نے آپ کو مطمئن کیا اور کہا کہ آپ کی کوالٹیز ایسی ہے کہ آپ کو شیطان یا جن کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتی. اور اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دل میں یہ بات ڈال دیتا کہ جن وغیرہ کچھ نہیں ہے, مطلب وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا, بلکہ ایک فرشتہ ہے جو آپ کو رسالت کی خبر دینے آئے. لیکن اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ لوگوں کے سامنے یہ بات کھل کر آ جائے کہ یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے جو قبل زندگی ہے اور آپ کو پروفٹ بنانے کے بعد کی زندگی ہے, ان دونوں میں فرق ہے. اور یہ بیان کرنا مقصود تھا اللہ تعالیٰ کا کہ عقائد اسلام کے جو عقائد ہے اور شریعت اسلامی کے جن ارکان کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذہن میں پہلے سے نہیں سوچتے تھے, بلکہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے. اور اس کے بعد اللہ نے آپ کے دل, حضرت خدیجہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے اور ان کو سارا واقعہ سنایا. اور اس بات پر ایک اور تاکید کہ اچانک جو واقعہ پیش آیا ہے
وہ وہی ہے. تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل دیگر انبیاء کے اوپر جو وہی نازل کی گئی، اس طرح آپ کا جو خوف ہے وہ دھیرے دھیرے کم ہوتا گیا، اور ذہن میں جو آنے والے خدشات تھے وہ ختم ہو گئے، اور پھر جو آپ کے ساتھ جو حالات تھے اس کے بادل ختم ہو گئے. اور پھر اس کے بعد جیسا کہ اختلاف ہے، کچھ مہینہ یا کچھ 6 مہینہ، کچھ 2 سال، کچھ 40 دن 25 دن، جس میں وہی جو ہے وہ رک گیا، وہی کا سلسلہ سیز ہو گیا. تو اس میں بھی ایک حکمت الہی ہے. وہ کیا ہے کہ ان لوگوں کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہی جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سوچ ہے، اپنی ذاتی خیال ہے. تو اللہ کا حکمت یہ بھی ہے کہ وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی نہیں ہے. اگر ذاتی رہتا تو اگلے دن پھر لے آتے، پھر اس کے اگلے دن لے آتے. یہ رک گیا اور ان کے اختیار میں بھی نہیں ہے کہ کب آئے گا وہ. تو یہ بھی اس میں بھی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور اس میں ایک اور حکمت ہے کہ جس فرشتے کو آپ نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک مدت کے لیے اس فرشتے کو آپ سے اوجھل کر دیا. پھر آپ کے اندر ایک تشویش، ایک جستجو بڑھ گئی کہ وہ کیا چیز تھی، کون تھا، کیا بات تھی، اور آپ کے اندر ایک خوف اور ڈر پیدا ہو. حالانکہ اللہ تعالیٰ آپ کو نبوت اور رسالت کے مقام سے نواز رہا تھا، پھر بھی یہ خوف اور ڈر اللہ نے آپ کے دل میں پیدا کیا تاکہ چیزیں سمجھ آ جائے. حتیٰ کہ آپ پر دنیا تنگ ہو گئی، آپ کی کیفیت ایسی ہو گئی کہ آپ پہاڑوں پر تشریف لے جاتے، اور آپ کا دل کرتا تھا اس حال میں کہ آپ اپنے آپ کو نیچے گرا کے ہلاک کر لیں. پھر اسی درمیان آپ نے اس فرشتے کو پھر سے دیکھا، اور جو پورے آسمان اور زمین میں اس کا حصہ تھا. اور پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد، آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے لیے بھیجے ہوئے رسول ہیں. اب آپ کو رسالت مل رہی ہے، پہلے نبوت ملی، اب رسالت مل رہی. پھر آپ خوف سے اور خطرے محسوس کرتے ہوئے اپنے گھر کو لوٹے اور چادر اوڑھ کے لیٹ گئے. تو پھر یہ آیت نازل ہوئی تھی، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے. تو یہ جو حالات اور واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آ رہا ہے، یہ اس بات کی نفی کرتے ہیں کہ معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مجنون تھے. جو لوگ الزام لگاتے کہ آپ پاگل تھے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کہ اپنی طرف سے کوئی بات سوچ کے کہہ دیے تھے. اگر ایسی بات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر یہ واقعہ پیش نہ آتا. اور جو حدیث ہے، یہ حدیث جو ہے وہی کا بات کا پورا زمانہ اور وہی کا پورا وہ صحیح سند سے ثابت ہے، اور یہ تمام لوگوں کے شکوک کو دور کرنے کے لیے کافی ہے. جو لوگ کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور نازل ہونے والے وحی کے بارے میں غلط بات پیدا کیے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے غلط بات پیدا کر لیتے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت سے نوازا، اور جس انداز میں اللہ تعالیٰ نے وحی کا سلسلہ شروع کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم حکمت پوشیدہ ہے، جس سے انسان کے تمام شک دور ہو جاتے ہیں. آج دیکھیے نا، آج ہم یہاں بیٹھ کے 21 سینچری میں اللہ کی اس حکمت کو غور و فکر کر رہے ہیں کہ آج جتنے سوال پیدا ہوئے مستشرقین نے، جتنے بھی اورینٹلسٹ نے سوال پیدا کی، وہ سارا موجود ہے اس پورے ایونٹ میں. تو شکوک پیدا کرنے والے لوگ اس کے بعد بھی سوال کرتے ہیں کہ جب آپ پر وحی کا نزول کا سلسلہ جاری ہو گیا اور نزول وحی کے وقت آپ کے پاس باقی صحابہ تھے، تو باقی صحابہ فرشتے کو کیوں نہیں دیکھ سکتے تھے؟ ایک سوال پھر پیدا کیا گیا کہ باقی صحابہ بھی اس فرشتے کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے. تو اس کا جواب بھی ایسے ہی دیکھیں. اب دیکھیں کہ کئی چیز ہیں جو ہم دیکھ سکتے ہیں، مطلب ہر آدمی کی دیکھنے کی قوت برابر نہیں. فور ایگزامپل، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا، اب کسی کی آنکھیں اللہ نے بہت زیادہ رکھی ہے، کسی کی کم رکھی ہے. اللہ نے کسی خاص لوگوں کو قوت بصارت دیکھنے کی صلاحیت بہت زیادہ دی ہے، کسی کو کم دی ہے. آپ دیکھیے گا کسی انسان کے اندر نائٹ بلائنڈنس ہے، کسی کے اندر کلر بلائنڈنس ہے. تو جس کے اندر کلر بلائنڈنس ہے وہ آدمی کلر کو نہیں دیکھ سکتا ہے، اور جس کے اندر کلر بلائنڈنس نہیں ہے تو وہ کلر کو دیکھ سکتا ہے. تو جو کلر بلائنڈنس ہے، یہ کیا سوال کیا جاتا ہے؟ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے لوگ بنائے، کسی کو رنگ کا اندھا بنا دیا. اب ایگزامپل ہے کہ کچھ ایسی ریز موجود ہیں، الٹرا وائلٹ ریز، انفرا ریڈ، جس کو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے. اور ایسی کئی چیزیں موجود ہیں سائنٹیفک طور پر، یہ ثابت بھی ہے کہ کئی ایسی چیز ہے ہم صرف ویزیبل رے کو دیکھ سکتے ہیں. ہم نے جو پڑھا ہے نا کلر کا جو پورا چارٹ آپ پڑھیے گا ریز کا، تو اس میں الٹرا وائلٹ، انفرا ریڈ ہے. تو اس سب میں صرف آپ ویزیبل رینج آف کلرز کو دیکھ سکتے ہیں. تو کیا وہ چیز ایگزسٹ نہیں کرتی ہے؟
ایک عقل سے سوچیے، کہہ دیتے الٹرا وائلٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی کیونکہ آپ دیکھ ہی نہیں سکتے. نہیں، ایسا نہیں. تو اللہ نے آپ کے آنکھ کو اس قابل نہیں بنایا ہے کہ آپ الٹرا وائلٹ ریز کو دیکھ سکیں. ہم دیکھتے ہیں کہ کئی جانور ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. کئی جانور ہیں جو مطلب جو آپ کا ہیئرنگ رینج ہے غالباً 20 ہرٹز سے 20,000 کلو ہرٹز، اس کے باہر کی بھی چیز سن لیتے ہیں، لیکن انسان صرف ہیئرنگ رینج سن سکتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے نیچے کے رینج موجود نہیں ہے موجود ہے، لیکن اللہ نے ہمارے کان کو اس قابل نہیں بنایا. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو جو دیکھنے کی صلاحیت اور بصارت ہے وہ باقیوں سے زیادہ دی ہے. اور پھر اس کے بعد وحی کا ایک سلسلہ چلا ہے متواتر طور پر، جو حقیقت وحی کو واضح کرتا ہے. اور جو لوگ شک پیدا کرتے ہیں ان کے لیے جواب ہے. اب ایک بہت سے جواب ہے. پہلا اگزامپل کہ قرآن و حدیث میں واضح فرق ہے، بہت فرق ہے. جو آیت اللہ کی طرف سے نازل ہوتی تھی، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لکھنے کا حکم دیتے تھے، من او ان، مطلب کوئی چینج نہیں، ذرہ برابر جیسے ویسے نازل. لیکن حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو زبانی یادداشت کرواتے تھے. اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ جو حدیث ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام نہیں، اور جس کا رسالت اور نبوت سے کوئی تعلق، ایسی بات نہیں ہے. بلکہ فرق یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، معنی، اس کا الفاظ، اس کا حروف سب اللہ کی طرف سے. اور حدیث جو ہے کیا ہے کہ مفہوم اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اس کے الفاظ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو اس میں بھی فرق ہمیں صاف نظر آتا ہے، اور ہمارے پاس موجود ہے کیا چیز حدیث ہے اور کیا چیز قرآن. تو پہلا ایک. دوسرا کیا ہے کہ کئی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کیا جاتا تھا کوئی تعلق سے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے تھے، چپ رہتے تھے، کچھ نہیں بولتے تھے. انتظار کرتے تھے کہ اللہ کا کوئی حکم نازل ہو، اللہ کا کوئی وحی نازل ہو. کئی بار کیا ہو، کئی دن گزر جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دیتے تھے. پھر آیت نازل ہوتی تو آپ آیت سے جواب دیتے. تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اختیار رکھتے یا اپنے دل سے بات بولتے تو کچھ بھی بنا کے جواب دے سکتے تھے، لیکن آپ نے خاموشی. کیوں؟ کیونکہ آپ وحی کا انتظار کرتے. ایک دوسرا جواب. تیسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، یعنی دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے بھی تعلیم حاصل نہیں کی تھی. ساری تعلیم آپ کی کس نے فرمائی ہے؟ اللہ نے. تو ایک ایسا آدمی جس نے کسی انسان سے تعلیم حاصل نہیں کی ہو، اور وہ تاریخ کے اتنے بڑے بڑے حقیقت کو کیسے جان سکتا ہے؟ جیسے یوسف علیہ السلام کا قصہ، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، فرعون کا قصہ، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، لوط علیہ السلام کا قصہ، قوم عاد، قوم سمود، ان کو کیسے جان سکتا تھا؟ آدم کی پیدائش کو کیسے جان سکتا تھا؟ ایک آدمی بہت سوچے گا، بہت سوچے گا، بہت سوچے گا، اتنا تو نہیں پہنچ سکتا. یہ ساری حکمت کہاں سے، یہ ساری باتیں کہاں سے؟ آپ کی طرف سے، وحی کی طرف سے. جیسے کہ سورہ عنکبوت میں ہم نے پڑھا بھی کہ نہ آپ پڑھ سکتے تھے اور نہ پہلے کوئی کتاب آپ نے پڑھی ہے، نہ آپ نے کوئی لکھا ہے. اگر آپ کرتے تو یہ لوگ آپ کے اندر شک آج کر رہے ہیں نا. جب آپ لکھنا پڑھنا جانتے تو اللہ کی حکمت تھی کہ آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں جانا. تو یہ لوگ اور شک کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سے پڑھ لی، یا آپ کی کسی نے اگر آپ کی کوئی تربیت کی ہوتی تو وہ لوگ کہتے تھے کہ آپ کے ٹیچر انہوں نے آپ کو سکھایا. لیکن اللہ تعالیٰ کا حکمت دیکھیے کہ آپ کی تربیت صرف اللہ رب العزت نے کی. اور آپ کی نبوت کے 40 سال، جو 40 سال گزرے ہیں، اس میں سچائی کا جو مظاہرہ ہے، جو پوری مکہ کی سوسائٹی نے آپ کی صداقت، آپ کی امانت کو دیکھا ہے، آپ کی سچائی کو دیکھا ہے، تو یہ اس بات کی گواہی ہے کہ وہی یہی جو ہے، وہی کی بات جو آپ کر رہے ہیں وہ سچ ہے. اب ایک اس میں آیت بھی آتا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے سننے والے، اگر تجھے کچھ شک ہو اس میں کہ جو ہم نے اپنے نبی کی طرف اتارا ہے قرآن، تو جا کے دریافت کر ان لوگوں سے جو پڑھتے ہیں کتاب تجھ سے پہلے، مطلب آپ سے پہلے جو کتاب پڑھتے، بے شک آیا ہے تیرے پاس حق تیرے رب کی طرف سے. تو اس لیے روایت کیا جاتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ میں شک کرتا ہوں نہ کسی سے پوچھوں گا. تو یہ وہ کچھ سوالات کے جواب ہے جو مستشرقین، اورینٹلسٹ، کفار اور مشرک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی کے تعلق سے کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی کے اوپر شک کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کا اپنا ہے، یا آپ نے کسی سے سیکھا ہے، یا آپ نعوذ باللہ آپ مجنون ہیں. ان تمام کا جواب یہ ہے. اب ایک یہ ہے کہ جو قرآن جو نازل ہوا ہے اس کے 3 اسٹیجز ہیں ٹوٹل. یہ بات کر کے ہم ختم کر دیں کیونکہ بات تھوڑی لمبی ہو گئی اور ہمارے کچھ ٹاپکس رہ گئے ہیں. پہلا اسٹیج یہ ہے قرآن کا لوح محفوظ میں لکھا جانا. بس آپ اپنے اس کے طور پر رکھیے کہ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ
اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا، پھر 23 سال میں نازل ہوا، تو سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو قرآن کے جو ہے نا 3 اسٹیجز ہے. پہلا، قرآن لوح محفوظ میں لکھا گیا، ٹھیک ہے، اللہ کا کلام ہے. پھر لوح محفوظ سے ایک بار میں بیت العزہ، جس کو ہم کہتے ہیں سما دنیا، لوور ہیون، وہاں پر نازل ہوا. اور پھر وہاں سے جبریل امین کے ذریعے 23 سال کے پیریڈ میں جیسے جیسے وقت کی ضرورت تھی، جیسے جیسا سچویشن ہوا، اس لحاظ سے اللہ کے حکم سے وہ نازل ہوتا گیا. تو 3 اسٹیج. پہلا لوح محفوظ میں لکھا گیا، دوسرا لوح محفوظ سے لوور ہیون سماعت دنیا جس کو بیت العزہ کہتے ہیں، اور پھر سماعت دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 23 سال میں. اور جو پہلی دنیا میں نازل ہوا ہے، سماعت دنیا میں نازل ہوا ہے، تو وہ بھی رمضان کے دن نازل ہوا اور ایک بار میں نازل ہوا ہے، ایک بار میں. اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا ہے وہ 23 سال کے پیریڈ آف ٹائم میں نازل ہوا. تو اس میں آپ تب سمجھ سکتے ہیں. دیکھیں آپ جب قرآن پڑھیں گے اور سورہ بقرہ آیت نمبر 185 یا پھر سورہ جو قدر ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو اس میں دیکھیں گے کہ انزلنا ہے، مطلب انزلنا، انزلہ، تو ایک یہ ہے. اور آپ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیت کا پڑھیں گے، جیسے کہ تو چیپٹر 26 اور ورس نمبر 193 جب آپ دیکھیں گے 192، تو اس میں جو ورڈ استعمال، جس میں جو وہاں پہ جو لفظ استعمال ہے وہ کیا ہے؟ نزلہ. تو نزلہ کا مراد جب نزل آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ ایک بار میں نہیں بلکہ دھیرے دھیرے کر کے. اور جب انزلہ یا انزلہ کا ورڈ آئے گا اس کا مطلب کیا ہوگا کہ ایک بار میں. تو لوح محفوظ سے سماعت دنیا میں ایک بار میں نازل ہوا ہے، اور سماعت دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اوور پیریڈ آف 23 ایئرس میں جیسے جیسی ضرورت رہی ہے، جیسے جیسے جو سچویشن رہا ہے، اس حساب سے، وقت کی ضرورت کے حساب سے اللہ کے حکم سے جبریل امین کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا. تو یہ بھی آپ سمجھ لیجئے. اور دونوں رمضان میں ہی ہوا ہے، مطلب اس کی شروعات بھی رمضان میں ہوئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور لوح محفوظ سے سماعت دنیا پہ بھی جو نازل اس پہ بھی رمضان میں ہوئی ہے. اب کچھ روایت ایسے آتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پہ بھی جو صحیفہ نازل ہوا ہے وہ بھی رمضان میں، موسیٰ علیہ السلام پہ بھی تورا وہ بھی رمضان میں، انجیل وہ بھی رمضان میں، زبور وہ بھی رمضان میں. تو رمضان کی اس میں عظمت بھی بڑھ جاتی ہے. تو جہاں پہ نزل آپ کو آئے گا تو آپ وہاں سمجھ لیجیے گا کہ یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ریویل ہونے کی بات ہو رہی ہے اوور دا پیریڈ آف 23 ایئرس. اور جہاں پہ انزلہ آئے گا یا انزلہ آئے گا تو وہاں پر آپ سمجھ لیجئے کہ یہاں ایک بار میں سماعت دنیا پر نازل ہونے کی بات ہو رہی ہے. یا آپ یہ بات سمجھ میں آ. تو ایک جو چیز ہمارا بچ گیا ہے وہ یہ ہے کہ ٹائپس آف وحی، جو وحی کا جو ٹائپس ہے. تو وقت بھی ہو گیا بہت زیادہ، اور انشاءاللہ تعالی کل جو ہے ہم اس پہ وحی کے جو ٹائپس ہیں اس پر بات کریں گے. اور ساتھ میں پھر جو پہلا دعوت جو سلسلہ شروع ہوا ہے مکہ پیریڈ کا، وہ تھا خفیہ دعوت. تو خفیہ جو دعوت تھا، جس کو ہم کہتے ہیں چھپی ہوئی دعوت، جب دعوت کھلے عام نہیں دی جا رہی تھی، تو وحی کے اقسام کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم پھر خفیہ دعوت کے بارے میں بات کریں گے، اور اس کے بعد کس طرح سے رسول کی جو ہے تکذیب کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اور پھر وحی کی جو بندش ہے اس کی تو ہم نے بات دیکھ لی ہے، اور خفیہ جو دعوت اس کی سرگرمیاں ہم انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. جب تک زندہ رکھ ایمان اور عمل کے ساتھ زندہ رکھ، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ ایمان پر ہو. جو باتیں قرآن و حدیث اور سنت سے کہی گئی ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول کرنے کی توفیق دے، اور جو نہیں ہے اگر غلطی ہے تو میری طرف سے غلطی ہے اور شیطان کی طرف سے، تو اللہ تعالیٰ اسے آپ کو بھول جانے کی توفیق دے اور مجھے معاف فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.